في كتابه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فإنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. صلوات بر محمد وآل. اجان کرنے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اعلان بھی کیا گیا کہ ان مجلسوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر اہل بیت کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس میں موضوع ہے توحید اور عدل الہی. لیکن یہ سب موضوع ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، حساس ہیں، پھسلنے کا ڈر ہے. تو ان موضوعات پر قدم رکھنے سے پہلے ضروری کہ ہم ان ہستیوں سے توسل کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی لغزشوں سے پاک و صاف کیا ہے، اور جن کا کلام کلام الہی ہے، جن کی گفتار گفتار الہی ہے، اور جن کے کلام میں، جن کی باتوں میں ذرہ برابر شک و شبہ اور لغزش کا امکان نہیں ہے. ضروری کہ ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ان کی ذات اقدس سے توسل کریں اور اپنی فکر کی ضمانتیں ان سے طلب کریں، کیونکہ وہ لوگ، خاص کر وہ لوگ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ شیطان بہت ہی ہوشیار ہے. وہ بجائے اس کے کہ مجمع میں ہر ایک کے پاس جائے اور اس کی فکر میں کوئی بات ڈالے، ایک ہی کو پکڑ لینا، تو ایک کو پکڑ لے بلکہ خود بخود اس کے قابو میں آ جائیں گے. اس ایک کو محفوظ رہنے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے جس کو خداوند عالم نے مستحکم قلعہ قرار دیا ہے، اور یہ وہ قلعہ ہے جس میں شیطان کا گزر نہیں ہے. شیطان ہر ایک پر قابو پا سکتا ہے، لیکن امام وقت تک اس کی رسائی نہیں ہے، اہل بیت تک اس کی رسائی نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں تک اس کی رسائی ضرور ہے. اس لیے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گفتگو شروع کرنے ضروری کہ ہم اپنے امام وقت سے توسل کریں، ایک اپنی فکر کے لیے اور دوسرے خود اس مجلسوں کے لیے، کیونکہ مجلسیں ہماری نہیں ہیں. ہم مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، صاحب اعضا فرزند امام حسین ہے، اصلی وارث اعضا امام عصر کی ذات ہے، اور آج انہی کی ذات کی بنا پر یہ مجلسیں باقی ہیں. یہ رواج، یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ امام عصر کی عنایتوں سے ہو رہا ہے. اگر امام عصر علیہ السلام کی عنایتیں ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم زبان پر یا حسین کا نام بھی نہیں لا سکتے تھے. لہذا شرافت کا تقاضا یہ ہے، اور ضرورت بھی کہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے امام عصر کے لیے توسل کریں اور اپنی زندگی میں ان سے مدد چاہیں تاکہ مدد کریں اور ہمارا کام آگے بڑھے. خدا کی بارگاہ میں دستبند پروردگار، تجھے اپنی عظمتوں کا واسطہ، اپنی کبریائی کا واسطہ، اپنے رحمان کے ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، ہر طرح کے رنج و غلم کو خود وجود مقدس سے دور فرما، ان کو ہر طرح کی صحت و سلامتی عنایت فرما، اور ان کے ظہور خطقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے، اور عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں بھی ہیں، جس لباس بھی ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو محفوظ رہے، اور تمام کوتاہیوں کے باوجود، تمام خامیوں کے باوجود ہماری یہ مجلسیں ہمارے امام وقت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرے، اور ان کے لبھائے مبارک پر خوشی کا سبب قرار پائیں، اور ان کے لیے ہمارے لیے دعائیں نکلیں. اور ان چند لمحات میں جو خداوند عالم نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کی توفیق دی ہے، خدا توفیق دے کہ شیطانی وسوسوں سے مارا سے محفوظ رہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں اس گناہ گار زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں، اور ہماری اور آپ کی بہتری. ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں،
اور انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات بھیجو۔ عزیزان گرامی، ہم اعمال پر توجہ دیتے ہیں، لیکن اعمال کی قبولیت اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کی بنیاد عقائد ہے۔ اگر ہمارے عقائد درست ہیں تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں، اور اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے تو اہل بیت کی خدا کی بارگاہ میں ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں چھوٹی سی گزارش آپ خدمت میں گزارش کرنے کی توفیق حاصل کروں، سعادت حاصل کروں۔ اسلام میں کسی بات کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے، اور ہر بات پر کسی کو بھی ایک وقت کی نماز ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم سے پڑھو، اشارے سے پڑھو، بہرحال پڑھنا ہے، کسی کو نماز کی چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ روزے کی چھوٹ ہے، اگر آدمی بیمار ہے، غریب ہے، مسافر ہے، نہیں رکھ سکتا تو روزے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ خمس ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مقروض ہے تو آپ پر خمس واجب نہیں، زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے تو آپ پر نصاب زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ حج ہے، پیسے نہیں تو آپ پر حج واجب نہیں ہے، صحت نہیں ہے تو آپ پر جہاد واجب نہیں ہے، علم نہیں ہے تو امر بالمعروف مسئلہ ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کا مسئلہ، اگر آدمی نے نماز چھوڑ دی، کسی بنا پر اسے نماز نہیں پڑھی، کوتاہی کی، غفلت کی، بھول گیا، غافل تھا، کام میں رہتا تھا، چھوڑ دی اسے نماز، اگر اسے نماز چھوڑ دی، نماز نہیں آیا، یہ نماز اس کے بچے ادا کر سکتے یا نہیں ادا کر سکتے؟ چھوڑ دی نماز اس نے کسی بنا پر، صحیح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور نماز بھی ہم کو پڑھنا ہے تو اول وقت پڑھنا ہے۔ امام حسین نے نماز اول وقت پڑھی تھی۔ کربلا میں ساری نمازیں اول وقت ہوئی ہیں، تو اگر یہ مجلس دستگاہ امام حسین ہے تو ان کے آنے والوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم ایام اعظام میں امام حسین کو اتنا تو پیغام دیں کہ ہم آپ کے اسکول سے آئے ہیں تو اس پر عمل یہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے اسکول سے آنے کے بعد نمازیں اول وقت پڑھ رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے ہم آپ کے اسکول سے واقعاً پڑھ کر کے آ رہے ہیں۔ ہم آپ کے اسکول میں ٹہلنے نہیں گئے تھے، ہم آپ کے اسکول میں وقت گزارنے نہیں گئے تھے، ہم آپ کے اسکول میں سیکھنے گئے تھے، اور سیکھ کر کے آئے کہ ہم اس اسکول کے بعد جانے کے بعد جو مجلس امام حسین کا اسکول ہے تو اسے ہم کم از کم اتنا تو سیکھیں کہ ہم ایام، اگر ہم سال بھر نہیں پڑھ سکتے کسی بنا پر، تو کم از کم ایام اعظام میں ہماری نمازیں اول وقت ہونا چاہیے، تاکہ ہم کم از کم کربلا والوں کے ساتھ اس میں تو شریک ہو سکیں کہ آپ نے تیروں کی بوچھار میں اول وقت پڑھی تھی، ہم اے سی میں اول وقت پڑھ رہے ہیں۔ پڑھے تو صحیح، لیکن بہرحال اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو یہ نمازیں ادا ہو سکتی ہیں۔ کسی نے روزے نہیں رکھے، اللہ نے اس کو نیک اولاد دی، یہ نیک اولاد اس کے روزوں کو قضا کرا سکتی ہے، حج کو قضا کرا سکتی ہے، سب ادا ہو سکتے ہیں، نماز ادا ہو سکتی ہے، روزے ادا ہو سکتے ہیں، حج اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، زیارتیں کی جا سکتی ہیں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سارے کام کیے، یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کی زمین لے لی ہے اور بچوں کو معلوم ہے کہ ہمارے ابا نے یہ زمین صحیح نہیں لی تھی، ان کے انتقال کے بعد بچے زمین واپس کر سکتے ہیں۔ کسی کی آبرو لی تھی
تو بچے وہاں جا کر کے معذرت کر سکتے ہیں کہ اپنے والد کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کچھ بھی ہمارے والد نے کیا تھا، ہم نے کیا تھا. تو ان سب چیزوں کی قضا ممکن ہے اور ان سب چیزوں کا ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے. اگر بچے صحیح ہیں تو سارا کام صحیح ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی توحید میں صحیح عقیدے کے بغیر مر جائے اور اس کا عقیدہ توحید صحیح نہ ہو اور اس کے بعد اس کے بچے توحید پر کو پوری اکیڈمی بنا دیں، 10-20 آدمیوں کو لے کر کے توحید پر اچھی کتاب لکھوا دیں، تو کیا اس کا عقیدہ توحید صحیح ہو سکتا ہے؟ نماز قضا ہے تو ادا ہو جائے گی. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں چھوٹ نہیں ہے، ہم کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی کوتاہی کی گنجائش نہیں ہے. لیکن بالفرد اگر کوتاہی ہو گئی تو یہ کوتاہی قابل جبران ہے، اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، بچے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر عقیدے میں کوئی کمی رہ گئی اور ہمارا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس عقیدے کو صحیح نہیں کرا سکتی. اگر اصول دین میں کوئی بھی عقیدہ ایسا ہے جو ہمارے پاس صحیح نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس عقیدے کو ہمارے مرنے کے بعد صحیح نہیں کرا سکتی. لیے ضروری اس بات کی ہے ہم دیکھیں کہ آیا ہماری توحید صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں ایک بات آپ خدمت میں گزارش کروں، لیکن ایک صلوات مرحمت فرمائے محمد و آل محمد پر. اس بات کو سوچے، آیا خدا بند عالم نے اپنا دین جو بھیجا تو کیا ہمیں یہ آزادی دی ہے ہم اس کے دین میں جو عقیدہ چاہیں، جو نظریہ چاہیں، جو فکر چاہیں رکھیں، خدا قبول کر لے گا؟ خدا نے جو دین بھیجا، اسلام بھیجا ہے کہ تم توحید پر اقرار کرو، تو خدا نے کہا جاؤ مانو کہ جو تم توحید کا عقیدہ لے کے آؤ گے وہ ہم قبول کر لیں گے. جو عدل کے بارے میں سوچو گے وہ قبول کر لیں گے، جو امامت کے بارے میں سوچو گے وہ قبول کر لیں گے، جو نبوت کے بارے میں سوچو گے وہ قبول کر لیں گے. آیا خدا نے یہ آزادی، یہ اختیار ہم کو دیا، ہم جو چاہیں عقیدہ رکھیں خدا قبول کرے گا؟ اگر یہی کام تھا تو خدا نے انبیاء کو کائے کو بھیجا؟ اور اگر ایک اسکول ہے، ایک کالج ہے، اس میں ایک سبجیکٹ رکھا گیا ہے فزکس پڑھ کر کے آؤ، اور اس کا کوئی سلیبس نہیں ہے، اس کا کوئی ٹیچر نہیں ہے، تم اسکول میں نام لکھاؤ، جو بھی چیپٹر پڑھو گے ہم قبول کر لیں گے، جو بھی تم لے کے آؤ گے وہ قبول کرنا ہے. ہوتا ہے ایسا کہیں؟ اگر آپ کسی اسکول میں، کسی کالج میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو وہ سلیبس پڑھنا پڑے گا جو اس کالج والوں نے پڑھایا ہے. لہذا کالج والے سلیبس بھی رکھتے ہیں اور کالج والے اپنے سلیبس کے لیے اپنی طرف سے ٹیچر بھی معین کرتے ہیں. یہ ٹیچر کیوں معین کرتے ہیں؟ کسی بھی کالج میں آپ چلے جائیے، خالی آپ کو کتاب نہیں دیتے، کسی بھی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیے، آپ کو خالی فزکس کی، کیمسٹری کی کتاب نہیں دیں گے، آئی ٹی کی کتاب نہیں دیں گے. کتاب کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیچر بھی معین کریں گے تاکہ آپ اس کتاب سے صحیح سمجھ سکیں جو کالج سمجھانا چاہتا ہے. اور اگر آپ نے وہ صحیح نہیں سمجھا اور اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالا اور امتحان میں وہ جواب دیا جو کالج نہیں چاہتا تھا، تو آپ پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے؟
کیا آپ دلیل دے سکتے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، میری سمجھ میں تو بات ہوتا ہے. کالج کیا کہتا، ہمیں آپ کی سمجھ کا مطلب ہے ہم نے کتاب بھی معین کی ہے اور ہم نے ٹیچر بھی اس لیے معین کیا ہے تاکہ آپ ہمارے اعتبار سے سمجھیں، نہ کہ اپنے اعتبار سے. خدا نے بھی یہی کام کیا، خدا نے کتاب کے ساتھ ساتھ رسول بھیجا تاکہ قرآن سے وہ سمجھو جو ہم سمجھانا چاہتے، وہ نہ سمجھو جو تم سمجھنا چاہتے ہو. اگر خالی ہم کو اختیار دیا ہوتا تو رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ جملہ ان لوگوں سے تو اچھا لگتا ہے جن لوگوں نے رسول کے بعد اللہ سے رابطہ توڑ لیا، لیکن ہم سے جملہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہم نے رسول کے بعد رابطہ توڑا نہیں ہے. آج بھی ہمارا رابطہ امامت کے ذریعے سے خدا سے برقرار ہے. آج بھی ہمارا خدا نے آج بھی ہمارے لیے رہبر کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا تاکہ ہم صحیح عقیدہ رکھ سکیں. اور آپ غور کریں اس بات پر، توجہ دیں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. آج کے زمانے میں مسائل بہت آسان ہے. ہمارا ہر بچہ کمپیوٹر جانتا ہے، کمپیوٹر کی سائٹ ہے. یہ سائٹ کیسے کھولے گی؟ جب تک آپ کا پاسورڈ 100% پرفیکٹ نہیں ہوگا. آپ اپنی طرف سے کوئی پاسورڈ ڈال کر کے سائٹ کھول سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی اسمال کیپٹل 8 ڈاٹ فاصلہ اسپیس بھی ہو جائے تو سائٹ کھلے گی؟ نہیں کھلے گی نا. آپ کتنے ایکسپرٹ کیوں نہ، آپ ماہر ہوں، لیکن اگر آپ کو وہ سائٹ کھولنا ہے تو آپ کو وہ پاسورڈ ڈالنا پڑے گا جو اتھرائز پاسورڈ ہے. اس میں آپ ڈاٹ اور اسپیس وغیرہ نہیں کر سکتے. تو جب ہم دنیا کی سائٹ میں کچھ نہیں کر سکتے تو خدا کی سائٹ بغیر عقیدے کے کیسے کھلے گی؟ آیا خدا نے اپنی توحید کی سائٹ کھولنے کے لیے کوئی پاسورڈ رکھا یا نہیں رکھا؟ انبیاء علیہ السلام جو توحید لے کر کے آئے، اور خدا نے ہم سے عہد اعلی معاہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے فرزندان آدم کہ ہم نے تم سے یہ معاہدہ نہیں لیا تھا، تم سے میثاق نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور صرف میری عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے. تو یہ جو خدا بند عالم نے ہم سے اپنی عبادت کا مطالبہ کیا ہے، تو جب تک ہم خدا کو پہچانیں گے نہیں اس وقت تک ہم خدا کی عبادت کریں گے کیسے؟ یہ موضوعات ذرا سا آپ کو خشک لگیں گے، میں بار بار کہہ رہا ہوں ان موضوعات میں آپ کو سونے کی اجازت تو ہے، دوسرے پر گرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک سلوات میں محمد والے محمد. ایک چھوٹی سی بات میں آپ خدمت گزارش کروں. اگر کوئی آدمی، کوئی نوجوان، کوئی بچہ کسی کالج میں پڑھ رہا ہو اور سے پوچھے تم کہاں پڑھ رہے ہو، کہ میں اپنے شہر کے بہترین کالج میں پڑھ رہا ہوں. شہر میں اس سے بہتر کوئی کالج نہیں ہے، بلکہ میرے ملک میں اس سے بہتر کچھ کالج نہیں ہے. میرا کالج میرے شہر میں، میرے ملک میں بہترین، اس کا کیمپس سب سے عمدہ، اس کا سلیبس سب سے بہتر، جیسے میرے پاس پروفیسر دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. بڑی مشکل سے مجھے ایڈمیشن ملا ہے.
میرا کالج بہتر، میرا کیمپس بہتر، میرا سلیبس بہتر، میرے ٹیچر بہتر، میری سب چیزیں بہتر. اس سے پوچھے تم پڑھتے کیا ہو؟ کہ میں سائنس پڑھتا ہوں. کہ فزکس کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ کہ وہ تو کوئی خاص میں اتنا جانتا ہوں فزکس ہے. ڈیٹیل کا میں ڈیٹیل نہیں جانتا. کہ کیا کالج تو بہت اچھا ہے، ٹیچر بہت اچھے ہیں، پروفیسر بہترین ہے، سلیبس اچھا. تم کتنا جانتے ہو؟ کہ جی وہ تو کچھ کم ہی جانتے ہیں، کچھ زیادہ نہیں جانتے. تو یہ شخص کس امتحان میں پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ اور جو فزکس کی زیادہ معلومات نہیں ہے، کیمسٹری نہیں جانتا، آئی ٹی نہیں جانتا، جو میدان وہ نہیں جانتا، لیکن تعریف بہت کرتا. صاحب دیکھیں نا میرے پاس بلا لگا ہوا، لیبل لگا ہوا، میں کالج کا آدمی ہوں، لاکھوں روپے فیس دیتا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی کالج نہیں ہے، مجھ سے بہتر کوئی ٹیچر نہیں ہے، میرے کے ہاتھ بہتر سلیبس نہیں ہے. تم کتنا جانتے ہو؟ کہ جی وہ تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارے مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں، قرآن سے بہتر کوئی کتاب نہیں، آل محمد سے بہتر کوئی معلم نہیں، سب سے نمایاں ہم ہیں. توحید کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ کہ کہہ تو دیا اللہ ایک ہے. توحید کہ اللہ ایک ہے. اگر اللہ ایک جملہ آپ غور کریں، ایک چھوٹا چھوٹا بچہ ہے جو بھی کے جی میں جا رہا ہے، وہ گھر آتا ہے تو بچے پوچھتے کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھتا ہے، بابا باب بلیک شپ پڑھتا ہے. اگر یہ بچہ 25 برس کا ہو جائے اور اسے پوچھا جائے کیا پڑھتے ہو؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بابا بابا بلیک شپ، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس 25 سال کے بچے سے پوچھیں کیا پڑھ رہے ہو تو کہیں گے بابا بابا بلیک شپ، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. اچھا لگے گا برا لگے گا؟ وہ کہے کہ واہ بھائی واہ، جب میں بچہ تھا تو میں نے یہ نظم سنائی تھی، ساتھ مجھے ٹافی دی تھی، چاکلیٹ دی تھی، واہ 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 واہ، میرا مدد کی تھی، میری تعریف کی تھی، کتنا اچھا بچہ ہے، گود میں بچھایا تھا، پیار کیا تھا. اور آج میں 25 سال کی بات کر رہا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہی پڑھاتے ہو؟ یہ بات صحیح ہے اس کی غلط ہے؟ کہ بھائی آپ ہی تھے، دوسرا مجھے تصویر یاد دیکھیے، تصویر دیکھے تھے کہ وہ ویڈیو دیکھیے، میرا کیسا پیار کر رہے ہیں آپ، مجھے چاکلیٹ دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، اور اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹنگ آپ کہتے ہیں. تو بات صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ تو اللہ ایک ہے، ہم کو تو بچپنے میں سکھایا گیا تھا. اگر آج بھی ہم اتنا ہی کہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہم عمر کے اعتبار سے بڑھے، فکر کے اعتبار سے نہیں بڑھے. ایک سلوات جو محمد والے محمد پر ایک سلوات ہمارے امام وقت کی سلامتی کے لیے بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اگر آج ہم سے کوئی پوچھے کہ تم جو کہتے خدا ایک ہے، تمہارے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟
ہم سے کوئی پوچھے، تم کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان ابا نے کہا ہے، ابا نے سکھایا ہے، جب سے ہم نے آنکھ کھولی اللہ ایک کو مانا ہے، اور کیا؟ جب ہم بول نہیں سکتے تب بھی اماں ہماری انگلی پڑھ کہتے اللہ ایک، ابا نے سکھایا اللہ ایک، گھر والوں نے سکھایا اللہ ایک، کہ وہ ساری باتیں درست، تمہارے پاس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہہ تو دیا اماں نے سکھایا اللہ ایک، ابا نے سکھایا اللہ ایک، کہہ تو دیا۔ اگر دوسرا پلٹ کے کہے اگر تمہارے اماں نے سکھایا اللہ ایک اور تمہاری اماں کی بات، تمہاری والدہ کی بات تمہارے لیے حجت ہے، تو کیا میری والدہ کی بات حجت نہیں؟ کیا تمہاری ابا نے سکھایا اللہ ایک، میری اماں نے سکھایا خدا کوئی، بھگوان کوئی اور، تم نے بچپن میں سیکھا اللہ ایک، میں نے بچپن میں سیکھا بھگوان کوئی اور، تو اگر تمہاری والدہ تمہارے لیے معتبر ہے، تمہاری والدہ ہمارے لیے معتبر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہاری والدہ معتبر، میری والدہ معتبر نہیں، کیا میں تمہاری والدہ نے وہ سکھایا وہ تمہارے حق ہے، میری والدہ نے یہ سکھایا تو یہ حق ہے۔ اگر ماں ہی معتبر ہے تو سب کی مائیں معتبر ہے نا، اگر باپ معتبر ہے تو سب کے باپ معتبر ہیں۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارے باپ معتبر ہے تمہارے باپ معتبر نہیں، ہماری ماں مستند تمہاری ماں مستند نہیں؟ نہیں، ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ ہمارے پاس خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، ہم کیا دلیل دیں گے؟ اگر آپ ایک قرآن کہتا ہے تو قرآن تو اس وقت ہوگا جب خدا ثابت ہوگا تب نا۔ اگر آپ قرآن سے خدا کے ایک ہونے کی دلیل لے کے آئیں تو کہ بھائی پہلے یہ تو ثابت کرو خدا ہے، پھر اس کی کتاب ہے۔ جب ہم خدا ہی کو نہیں مانتے تو کتاب کو کہاں سے مانیں گے؟ قرآن انہی لوگوں کے لیے معتبر ہے جو خدا پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ آج آپ قرآن کی آیتیں سے کرسچن سے استدلال کر سکتے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے، تو کیا یہ آیت جو قرآن میں شراب کے حرام ہونے کی بات کہہ رہے ہیں، آپ کرسچن سے کہ یہ شراب کیوں پیتے ہو؟ قرآن میں حرام ہے۔ کہ تمہاری کتاب ہماری کیا تھوڑی حرام ہے؟ کہ کیوں؟ ہم تمہاری کتاب کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری عورتوں کے لیے پردہ واجب ہے، ضرور کرنا چاہیے۔ تم کیا کہ قرآن میں پردہ لکھا ہے، اب جائیے غیر مسلموں سے کہ یہ پردہ کرو، تمہارا ہم کام کرو۔ کیا کیوں؟ قرآن نے کہا کہ ہم قرآن مانتے ہی نہیں۔ تو ہم قرآن سے انہی لوگوں کے لیے توحید کی دلیل دے سکتے ہیں جو ویسے اللہ کو مانے، تو اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تو کتاب الہی کو کہاں سے مانیں گے؟ اس لیے ہمارے کہا گیا کہ دیکھو فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اصول دین تم کو اپنی عقل سے تسلیم کرنا ہے، لیکن ہمارے کیا ہر چیز الٹی چلتی ہے۔ ہمارے سارے عقائد اصول دین میں تقلید کے ہیں، فروع دین میں ہم مجتہد ہیں۔ جہاں تقلید کرنا چاہیے وہاں مجتہد ہے، جہاں اجتہاد عقل کا وہاں مقلد ہے۔ اور اتنے بڑے مقلد ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نانی اماں اور دادی اماں کے فیصلے سے ہٹ کر کے کچھ کر نہیں سکتے۔
یہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو، وہ نحس ہے، وہ بد ہے، اس میں اچھا نہیں ہے، فلاں کیا کیا ہمارے یہ ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ غور کریں تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، کیونکہ میں آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ غور کریں، اگر کوئی آدمی واقعی امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتا ہے تو اس کو اپنا سلیبس پوری طرح سے دلیل کے ساتھ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ اگر دلیل کے ساتھ نہیں آتا تو پاس ہوگا یا فیل ہوگا؟ تو ہمارے کیا عقیدے کی جو سب سے پہلی چیز ہے توحید، اللہ ایک ہے، اس اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ غور کریں، سوچیں، اگر آپ ہماری ہدایت کر سکتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں تو ہم آپ سے استفادہ کریں گے۔ خاموش نہ رہیے، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ کو موڈ خراب کرنا نہیں چاہتا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے کہا پہلے اللہ ثابت ہو تب تو کہیں گے نا آپ کو۔ آپ سوچ لیے پھر بتائیے مجھے، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں بنے کہ آپ جا کے آپ کی نیندیں خراب ہو۔ لیکن اسلام عقل کا مذہب ہے، اسلام تحقیق کا مذہب ہے، اسلام نے عقل پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ اسلام کہتا ہے یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون، خدا کہتا ہے خدا نے ان لوگوں کو نجس قرار دیا ہے جو اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے۔ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون، خدا نے ان لوگوں پر نجاست لکھ دی ہے جو اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ رواج لا دین لہ لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس دین نہیں ہے۔ اسلام عقل کے استعمال کی بات کرتا ہے، اہل بیت عقل کے استعمال کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کام کیا؟ ہم امانت دار، پکے امانت دار۔ ہم نے کہا ہم نے عقل کو لیا اور جا کے فکس ڈپازٹ میں رکھ دیا، ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے، تاکہ کل جب میدان قیامت میں خدا سے پرور جیسی تو نے دی تھی ویسی اس کو واپس کر رہے۔ امانت کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو نوٹ ہمارے پاس 10 سال پہلے رکھوائے تھے، ہم آپ کو وہی نوٹ آج واپس کر رہے ہیں، ہم نے اس کو بدلا نہیں ہے۔ جس بینڈ ربر بینڈ میں آپ نے باندھا تو ربر بینڈ بھی وہی ہے، پاکٹ بھی وہی ہے، کاغذ بھی ہم آپ کا امانت دار ہیں۔ تو ہمیں پروردگار جیسی تو نے ہم کو بچپنے میں عقل دی تھی، ہم نے اس کو ایسا بچا کے رکھا ہے کہ بڑھوتی میں ویسی تجھ کو واپس کر رہے ہیں، تاکہ ہم امانت میں خیانت کار نہ کہلائیں۔ آیا خدا اس سے راضی ہے؟ خدا کہتا ہے ہم نے عقل دی ہے تاکہ تم سب سے پہلے مجھے پہچانو، میں نے دیا تم کو پہچاننے کے لیے۔ یہ بات کو 2 مرحلے ہمارے کیا ہیں؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ خدا ہے، اور ایک مرحلہ خدا ایک ہے۔ خدا ہونے کے سب قائل ہیں، لیکن خدا کے ایک ہونے کے قائل نہیں ہیں لوگ۔ اور خدا ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ آپ کسی گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو دیوار پر ایک اچھی قسم پینٹنگ نظر آتی ہے،
نقش و نگار نظر آتے ہیں، سجی ہوئی دیوار نظر آتی ہے، بہترین پلر نظر آتے ہیں، عمدہ قسم کے صوفے نظر آتے ہیں، تو آپ تعریف کرتے ہیں کاریگر کی نہیں؟ میں کہاں سے کاریگر لے کے آئے، کہاں سے انجینئر لے کے آئے، کہاں سے فلاں لے کے آئے، کہاں سے وہ لے کے آئے؟ تو آپ کہ اما نہیں، میں ہم سو رہے تھے اور ایک ہفتے کے بعد دیکھا دیوار میں خود بخود نقش ابھر کے آ گیا. کوئی قبول کرے گا؟ آگے آئے گئی. دیوار کا نقش خود بخود ابھر کے نہیں آ سکتا تو کیا کائنات یا خود بخود وجود میں آ سکتی ہے؟ آپ اپنے وجود کی نگاہوں میں، اپنے وجود میں دیکھیں. خدا کہتا ہے مجھے پہچاننے کے لیے تم کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنے وجود کی نشانیاں تمہارے وجود میں رکھی ہیں. اپنے آپ میں دیکھو، اپنے وجود میں دیکھو، باہر دیکھنے کی ضرورت. خود اپنے وجود کو دیکھو، دیکھو کتنی نشانیاں میرے وجود کی تمہارے وجود میں پائی جاتی ہیں. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دوں اور آپ دیکھیں کتنی مثالیں اللہ نے دی ہیں. آج دنیا میں بڑا کام کیا، کارنامہ کیا، ترقی کی، ہے کیمرہ بنایا ہے. پہلے کیمرے الگ ہوا ہوتے تھے، اب جب سے موبائل آ گیا ہے نا، اور یہ جب مسئلہ ہے کہ موبائل آیا تھا بات کرنے کے لیے، آج جتنے موبائل کا ایڈورٹائزمنٹ ہے سب کیمرے کا ہے. آپ جتنے بھی اشتہار دیکھ لیجئے سب میں موبائل کے کیمرے کی تصویر ہے. تو بھائی کہو نا کیمرہ بیچتے ہو، موبائل کیا کو بیچتے ہو؟ سب کا. لیکن یہ چیز ڈیولپ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے. کل کیمرہ کچھ اور تھا، آج کیمرہ کچھ اور ہو گیا، کل کچھ اور ہوگا، کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا، نرسوں کچھ اور ہوگا، 5 سال کے بعد کچھ اور ہوگا. لیکن ایک کیمرہ خدا نے ہمیں قرار دیا ہے ہماری آنکھوں میں. روز اول سے لے کے آج تک اس کیمرے میں کچھ امپرومنٹ ہوا ہے؟ کچھ اپ گریڈ ہوا ہے؟ صاحب 10 سال پہلے، 50 سال پہلے والا جو انسان تھا اس کی آنکھ میں زوم نہیں تھا. آج کا انسان ہے اس کی آنکھ میں زوم ہے. 100 سال والے پہلے جب انسان تھا اس کی آنکھ میں کلر تصویریں نہیں تھیں، آج کی آنکھ میں کلر تصویریں ہیں. 200 برس پہلے والا انسان تھا اس کے یہاں فلیش نہیں تھا، آج کی آنکھوں میں فلیش ہے. 500 پہلے والا انسان جو تھا وہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، آج والا انسان دیکھ رہا ہے اس کے اندر. لیکن جو آنکھ 1000 پہلے بنی تھی آج ویسی بنی تھی. وجہ کیا ہے؟ یہ انسان کیوں اپ ڈیٹ کر رہا ہے؟ اس پر آپ غور کریں. یہ انسان کیوں اپ گریڈ کر رہا ہے؟ اس کی وجہ انسان کا علم ناقص ہے. جب علم ناقص سے کوئی چیز آتی ہے تو اس میں اپ گریڈ ہوتا ہے، جس کا علم کامل ہوتا اس میں اپ گریڈ کے چانسز نہیں ہوتے. صلوات میں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات میں محمد والے محمد. آپ غور کریں، دنیا کے جتنے بھی پروڈکٹ ہیں سب اپ گریڈ ہو رہے ہیں. لیکن خدا نے جو انسان بنایا وہ جو ڈھانچہ 2000 سال پہلے انسان بنا تھا آج بھی ویسا ہی ہے. وہیں پر آنکھیں، وہیں پر آنکھ ناک ہے، وہیں پر دہن ہے، وہیں پر کان ہے، وہی 5 انگلیاں، وہی 2 ہاتھ ہیں، وہی 2 پیر ہیں.
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اگر ہم غور کریں تو کیا یہ ہمارے بدن کا ایسا ہونا خدا کے علم کامل کی دلیل ہے یا نہیں؟ یعنی خدا نے جو چیز روز اول بنائی ایسی بنائی ہے کہ دنیا ترقی کرتی چلی جائے تو دنیا کے پروڈکٹ میں تبدیلی ہوگی، خدا کے پروڈکٹ میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ خدا نے ایسا انسان بنا جو ہر زمانے کی ضرورت کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے۔ یہ کم کمال ہے خدا کا۔ آپ کوئی توجہ تو دیں، خدا نے کیا ہے؟ وہی ہمارے آرگن ہیں جو کل تھے آج بھی ہیں۔ کل ہم پتھروں میں رہتے تھے تب بھی ایڈجسٹ ہو گئے، جھوپڑ پٹی میں رہتے تب بھی ایڈجسٹ ہو گئے، گھروں میں رہے تب بھی ہو گئے، اے سی میں آئے تب بھی ہو گئے، جنگلوں میں رہتے تھے تب بھی رہتے تھے، بازاروں میں رہتے تب بھی رہتے تھے، محلوں میں رہتے تب بھی رہتے تھے۔ تو بنانے والا بتا جانا رہا ہے کہ اس نے قیامت تک کی ضرورتوں کو رہ کر کے ایسا پروڈکٹ بنایا ہے کہ تم تبدیل ہوتے رہو گے، اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ آپ غور تو کریں، اگر آدمی اسی بات پر غور کرے تو کیا خدا کے علم کے سامنے سر جھکائے گا یا نہیں جھکائے گا؟ کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ہر ضرور کر رہے ہی نہیں کر رہے۔ آپ غور کریں، کبھی اپنے وجود پر غور تو کریں۔ اور ایک بات عرض کروں آپ خدمت میں، آپ موبائل لے کر کے آئیے، امریکہ موبائل یہاں نہیں چلتا، یہاں کا موبائل ہندوستان میں نہیں چلتا، نہیں چلتا نا، آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا۔ وہاں کی چیز کچھ اور ہے، یہاں کی چیز کچھ اور ہے۔ لیکن آج انسان کے بدن پر جو ریسرچ ہو رہی ہے اور اس ریسرچ میں جو چیز آ رہی ہے، تو کیا اس ریسرچ سے نکلنے والے نتائج صرف اسی جگہ پر کام آتے ہیں جہاں ریسرچ ہو رہی ہے؟ یعنی ساری دنیا کے انسانوں پر اپلائی ہوتے ہیں؟ آپ غور تو کریں کہ تھا یہ مشین یہاں نہیں بنے گی، یہ جرمنی بنے گی، یہاں کام نہیں آئے گی۔ آپ جرمنی گئے ایک چیز لے کر کے آئے کہ صاحب نہیں صاحب یہ وولٹیج جو الیکٹرک ہے یہ یہاں نہیں چلے گا، 3 پن لیتے نہیں لیتے کہ صاحب یہ 3 پن جو ہے وہ انڈیا میں نہیں چلے گا، یہ دبئی کا کام ہے گا، یہ دبئی کا کہ یورپ میں نہیں چلے گا، ایران میں چلے گا۔ تو ایک 3 پن ہر جگہ نہیں چلتا، لیکن خدا کی بنائی ہوئی انگلیاں ہر جگہ چلتی نہیں چلتی۔ آپ بتائیں تو صحیح، ایک بجلی کا 3 پن ہر جگہ نہیں چلتا، سب کا الگ الگ لگا ہوا ہے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی انگلیاں تو اگر سب جگہ ایک ہی انگلیاں چل رہی، پتہ نہیں بنانے والا ایک ہی ہے، تبھی تو فرق نہیں ہے۔ یہ 3 پن کیوں بنتے ہیں کہ یہ جو کمپنی یہاں بنا رہی ہے کوئی اور ہے، وہاں کی کمپنی کو اور ہے، وہاں کی کمپنی، یہ پروڈکٹ میں اختلاف اس بات کی دلیل ہے بنانے والے مختلف ہیں، لیکن خدا کی خلقت کا اتحاد بتا رہا ہے خدا کا بنانے والا ایک ہے۔ آپ کوئی سوچے تو صحیح، اس میں کوئی زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے، خالی تھوڑی سی عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت۔ خدا کہتا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہم تمہیں اپنے وجود میں دکھاتے، دیکھو تو صحیح ہم دکھتے یا نہیں دکھتے۔ وفی انفسکم، تمہارے وجود میں، باہر نہیں۔
دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں تصویر یار، ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، چمن میں ہر طرف جستجو تیری ہے، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ چمن میں ہر طرف جستجو تیری، جس پھول کو سونگھتا ہوں وہ بو تیری۔ میں آپ کے سامنے کتنی مثالیں دوں؟ آپ کبھی خدا کی قدرت دیکھیں تو صحیح، چھوٹی مثال دے کے بعد تمام کو واقعہ باتیں اللہ نے توفیق دے کر عرض کروں گا۔ آپ زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں، گلاب کے پھول کی بات لے لیجیے، آپ گلاب کے پھول کو زمین میں کاشت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ یہ پودا اوپر نکلتا ہے، پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، کھاد ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج ایک ہے، روشنی ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، الگ الگ کچھ بھی نہیں ہے۔ زمین ایک، پانی ایک، کھاد ایک، روشنی ایک، ہوا ایک، ماحول ایک، سب کچھ، لیکن اسی میں سے کچھ ہری پتی بنتی ہیں، کچھ کانٹے بنتے ہیں، کچھ پھول بنتے ہیں۔ پھولوں میں نزاکت آتی ہے، کانٹوں میں عجب چیز آتی ہے۔ اسی زمین سے پھول نکلتا، خوشبو لے کے نکلتا ہے، اور اسی کے بغل میں پتی ہوتی ہے، اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے ساتھ رہنے سے ضرورت نہیں کہ اثر قبول بھی کر لیا جائے۔ خدا کانٹوں پر پھول کھلا دیتا ہے، نہ کانٹوں میں پھول کی خصوصیت آتی ہے، نہ پھول میں کانٹوں کا اثر آتا ہے۔ تو بغل میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی عنایتوں سے کچھ ہوتا ہے۔ خدا نے جس کو کانٹا بنایا وہ کانٹا رہے گا، چاہے جتنا ہی پھول کے بغل میں لیٹا رہے۔ پھول پھول رہے گا، آپ کچھ بھی کٹ ڈالیے، لیکن ایک ہی جگہ پر ہے، لیکن کانٹا کانٹا رہے گا، پھول پھول رہے گا۔ آپ یہ دلیل نہیں کہہ سکتے یہ برسوں تو پھول کے بغل میں رہا ہے، اگر یہ کانٹا 1000 سال بھی پھول کے بغل میں رہے تو کانٹا ہی رہے گا، پھول نہیں بنے گا۔ تو آپ جس کو جہاں چاہیے رکھتے رہیے، وہ کانٹے کانٹے ہی رہیں گے، کبھی پھول میں تبدیل ہونے والے۔ آپ غور کریں یہ ہے یا نہیں، خدا بند عالم نے کا نظام ہے یا نہیں، خدا کی قدرت ہے یا نہیں۔ اگر میں توفیق ملی میں مزید کل باتیں آپ خدمت گزارش کروں گا۔ آپ غور اسی ایک پھول کو آپ دیکھ لیں، اس کی نزاکت کو دیکھ لیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، کانٹوں کو دیکھ لیں، چیزوں کو دیکھ لیں، اور جب غضب خاقین غضب، ایک ہی زمین، ایک ہی چیز، آپ ایک جگہ پر سفید گلاب بولتے ہیں، دوسرے میں آپ لال بولتے ہیں۔ نہ سفید لال سے ملتا ہے، نہ لال سفید سے ملتا ہے۔ آیا ہے کوئی تدبیر، کوئی ہے حکیم جو ان میں کام کر رہا ہے؟ خدا ہمیں اپنے وجود میں اپنے آپ کو دکھا رہا، فی انفسکم۔ تم کبھی اپنے وجود میں غور تو کرو۔ معلم توحید، امام الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، واقعی امام الموحدین علی ابن ابی طالب۔ دنیا والوں نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کے صرف اپنے کو خلافت سے محروم نہیں کیا ہے، خدا نے اہل بیت کو چھوڑ کے اپنے کو توحید سے محروم کیا ہے، حقائق سے محروم کیا ہے، معرفت سے محروم کیا ہے۔ مولا فرماتا اتزعم انک جرم صغیر، تم اپنے کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھتے ہو، وفیک انطوی العالم الاکبر، تمہارے وجود میں ایک بڑی کائنات پوشیدہ ہے، کہ سب سے بڑی اللہ کے وجود کی آیت خود تمہارا وجود ہے۔ تم اپنے ایک چھوٹی سی چیز سمجھتے ہو،
اتزعم انک جرم صغیر، ایک چھوٹی سی چیز ہو، جرثومہ ہو، فیک انت والعالم الاکبر، تمہیں کائنات اکبر چھپی ہوئی ہے۔ ہم غور تو کر اپنے وجود کی گہرائیوں میں، خدا ہم کو کیا کیا چیزیں دی ہے، کیا کی جاتے کہ بقیہ باتیں میں اللہ نے توفیق دی اور امام کی عنایت شامل حال رہی تو کل عرض کروں گا۔ عزاداری دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو آگے بڑھ رہی ہے، لیکن سچ پوچھئے تمہارا دل بھرا نہیں ہے۔ ابھی ہم حسین پر جی بھر کے رو نہیں سکے۔ یہ ایام سفر ایک روایت ہے سعد کی کہ میں رسول کا صحابی ہوں، میں اپنے وطن سے گزر رہا تھا، بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، شام سے میرا گزر ہوا۔ جب میں شام میں پہنچا تو میں نے شام کو سجا ہوا دیکھا، لوگ اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دیواریں سجی ہوئی تھیں، ڈھول بج رہے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، پورے شام میں خوشی کا منظر تھا، عید لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں پوچھا کہ میرے کیا تو ایسی کوئی عید نہیں ہے، کیا شام والوں کیا کوئی نئی عید آ گئی ہے، شام والوں نے کوئی نئی عید منائی ہے؟ تو میں کہا کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی میں رسول کا صحابی ہوں، میں نے رسول کی زندگی دیکھی ہے، مجھے ایسی کوئی عید کا علم نہیں ہے، تمہارے کیا کوئی نئی عید آئی جو تم سجا رہے ہو، شہر کو سجا کے رکھا ہے، دیواریں سجائی ہیں، ڈھول بجا رہے ہو، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں اسیروں کا قافلہ آنے والا ہے؟ ایک شخص نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، مارا گیا ہے، اس کے خاندان والے اسیر ہو کے لائے جا رہے ہیں۔ پہلے میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا پورا شہر سجا ہوا ہے اور باب الساعات سے کچھ لوگ لائے جا رہے ہیں۔ ایک نیزہ آیا جس پر ایک سر تھا، جس سے نور برس رہا تھا، اس کے پیچھے اور بھی کچھ سر تھے، اور اس کے پیچھے بے کجاوا اونٹوں پر کچھ بیویاں سوار تھی جن کے سروں پر چادریں نہیں تھی۔ لیکن چہرے سے شرافتیں نظر آ رہی تھی۔ میں منظر کو دیکھ رہا تھا، اس کے بعد دیکھا ایک نوجوان جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، گلے میں خاردار تول لٹکا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، جملہ سناب غور کرے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ جس نے یزید کو کامیاب کیا تم کو ناکام کیا۔ اس نے سنا، عزیز جملہ مجھے کہہ دینا آسان ہے، لیکن سید سجاد نے جملہ سنا ہوگا۔ عزادار آپ غور کریں جملے کو، غور کریں باتوں کو، میں کہہ نہیں سکتا کہ اس میں اثر کتنا ہوا ہوگا۔ وہ بیبیاں جن کا کھلا سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ زینب جب اپنے نانا کے مزار کی زیارت کو جاتی تھی، میں نے سنا ہے علی علیہ السلام ان کو رات میں لے کے جاتے تھے، چراغ گل کر دیتے تھے،
بنی ہاشم کو عورتوں کے ساتھ لے کے جاتے تھے تاکہ کوئی میری زینب کا قد نہ دیکھ سکے. تو جس زینب نے اس ماحول میں آنکھ کھولی ہو، آج وہ زینب اس انداز سے آ رہی کہ اس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد کا تماشا دیکھ کے وہ جوان کے پاس گیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار تھے، وہ پڑا ہوا تھا. میں نے کہا شکر اس خدا کا، اس نے مجھ کو دیکھا. کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ کیا میں جانتا ہوں. کیا تم نے آئے مودت پڑھی ہے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھی ہے کہ جن کی مودت کا وعدہ کیا گیا وہ کہ تم نے آئے مودت پڑھی ہے جس کی وعدہ کیا گیا محمد ہم نے پڑھی ہے. کیا تم نے آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہا میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے کہ جن لوگوں کی طہارت کا وعدہ کیا گیا، ذکر کیا گیا محمد. کہ تم ہو؟ کہا واللہ میں یہ سننا تھا. کہنے کہ مولا میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلطی کی، میں آپ کو نہیں پہچانتا. خدا لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے اجداد کو قتل کیا، آپ کی بہنوں کو اسیر کیا. زادارہ اس شخص معدب آ گیا. میں ایک جملہ کہہ کے بات تھا، جب لوگوں پر یہ اثر تھا اسے یہ برداشت ہو رہا تھا، تو سید سجاد سے کیسے برداشت ہو رہا ہوگا زاداروں؟ اس وقت سید صحیح سے آغاز جب جملہ ملتا، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا ہے تو عجب کیفیت تھی اہل عرب کی. میں نہیں کہہ سکتا وہ کیفیت کیا رہی ہوگی. اگر ان لوگوں کے ہاتھ بیویوں کے کھلے ہوتے تو کم از کم، اگر یہ ہاتھ آگے سے بھی بندھے ہوتے تو کم از کم بندھے ہوئے ہاتھوں کو چہرے کے سامنے رکھ کر کے اپنے چہرے کو چھپا تو سکتے تھے. لیکن جن کے ہاتھ پیچھے گردن سے بندھے ہوئے ہوں، کیسے آپ تصور کریں جن کے ہاتھ پیچھے گردن سے بندھے اپنے چہرے کو کیسے چھپائیں؟ لوگ ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، یہ چہرے چھپائے بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں زینب نے بلایا شبر کو، آئے بات سن لے.